بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. جی یہ صورت جو ہے وہ مکیہ ہے، اور 97 جو ہے اس کا لکھنے کے اعتبار سے ہے، 25 جو ہے وہ اس کا نزول کے اعتبار سے ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان ہے، نہایت مہربان ہے۔ انا بے شک ہم نے، انزلنا نازل کیا، ہو اس کو، بے شک ہم نے نازل کیا اس کو، فی میں، لیلہ رات، القدر قدر، بے شک ہم نے اس کو نازل کیا لیلۃ القدر میں، قدر والی رات میں۔ کس کو نازل کیا؟ قرآن کو نازل کیا۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، و اور ما کیا، ادرا معلوم ہے، کیا تمہیں، ما کیا، لیلہ رات، قدر قدر، اور اے نبی جی آپ کو کیا معلوم کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ یا ایک ترجمہ یہ کر سکتے ہیں، اے مخاطب، اے سننے والے، اے قرآن پڑھنے والے، تمہیں کیا معلوم کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ یہاں پر تھوڑی سی میں ایک تفصیلاً بات جو ہے وہ قرآن پاک کی نزول کے اعتبار سے کر دوں۔ میں اور آپ سب جانتے ہیں کہ قرآن پاک جو ہے وہ 23 سال کے عرصہ میں تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوا ہے۔ مکہ کے اندر نازل ہوا، مدینہ کے اندر نازل ہوا، رات میں بھی نازل ہوا، صبح میں بھی نازل ہوا، سردی میں بھی نازل ہوا، گرمی کے اندر بھی نازل ہوا۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے ان کو، اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل فرمایا۔ تو اس آیت کو سن کر یہ لگتا ہے کہ قرآن جو ہے وہ لیلۃ القدر میں ایک ہی دفعہ نازل ہو گیا، لیکن دوسری طرف کچھ آیات ہیں اور احادیث ہیں، اس کو دیکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ قرآن تو ایک رات میں نازل نہیں ہوا، قرآن تو تھوڑا تھوڑا کر کے 23 سال میں نازل ہوا ہے۔ تو پھر اس آیت کا کیا مطلب ہے؟ اس آیت میں جو جمہور مفسرین، جو معتبر علماء اور صحابہ اور تابعین کا قول ہے وہ یہ ہے کہ قرآن پاک جو ہے وہ 2 مرتبہ نازل ہوا ہے۔ پہلی مرتبہ قرآن جو نازل ہوا ہے وہ لوح محفوظ سے 7ویں آسمان پر نازل ہوا تھا، وہ ایک ہی رات میں نازل ہوا تھا، اور وہ لیلۃ القدر کی رات تھی۔ یہاں پر جو پہلی آیت کے اندر اشارہ ہے یہ اسی پہلے نزول کی طرف اشارہ تھا۔ اس کے بعد پھر 7ویں آسمان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل مبارک پر تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوا۔ تو مختصراً اور خلاصہ یہ ہے کہ قرآن پاک کے 2 نزول ہیں۔ پہلا نزول جو تھا وہ اکٹھا ہوا تھا، دوسرا نزول جو ہے وہ آہستہ آہستہ ہوا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ آگے خود لیلۃ القدر کی جو ہے فضیلت بیان کر رہے ہیں۔ لیلۃ القدر، قدر کی رات، شب قدر، خیرن بہتر ہے، من سے، الف ہزار، شہر مہینہ۔ لیلۃ القدر کی رات وہ 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ کیا مطلب کہ اس رات کی جو عبادت ہے وہ 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے ثواب کے اعتبار سے۔ تنزلو نازل ہوتے ہیں، الملائکہ فرشتے، و اور، الروح نازل ہوتے ہیں فرشتے اور روح۔ روح سے مراد یہاں پر جبرائیل علیہ السلام ہیں۔ فرشتے اور جبرائیل علیہ السلام نازل ہوتے ہیں، فیہا اس میں، یعنی اس رات میں، بِإِذْنِ حکم کے ساتھ، ربہم اپنے رب کے۔ تو فرشتے اور جبرائیل اپنے اس رات میں اپنے رب کے حکم کے ساتھ نازل ہوتے ہیں، من سے، کلی تمام، سارے، امر کام۔ تو
فرشتے اور جبرائیل علیہ السلام اس رات میں نازل ہوتے ہیں اپنے رب کے حکم سے، اللہ کی اجازت کے ساتھ، ہر کام کے ساتھ، تو من کلی امر، ہر کام کے ساتھ۔ تو یہاں پر علماء نے یہ بتایا ہے کہ لیلۃ القدر وہ رات ہے جس میں انسان کے رزق کا، اس کی موت کا، اس کی زندگی کا فیصلہ ہوتا ہے۔ اس رات کے اندر بھی جو ہے وہ ایک معتبر قول کے مطابق انسانوں کی تقدیریں لکھی جاتی ہیں، اس کا رزق لکھا جاتا ہے۔ سلامن، سلامتی ہے۔ سلامتی کا کیا مطلب ہے؟ ایک سلامتی تو یہ ہے کہ اس رات میں جو شیطان ہے وہ کوئی غلط کام، کوئی گڑبڑ نہیں کر سکتے۔ دوسرا مطلب اس کا یہ ہے کہ فرشتے جو ہیں وہ اور جبرائیل علیہ السلام وہ گلی میں، چوراہوں میں کھڑے ہو جاتے ہیں، اور جو لوگ نمازی ہیں، روزے دار ہیں، ان کو سلام سلام، اس طرح ان کو سلام کہتے ہیں۔ کب تک سلام کہتے ہیں؟ ہیا، یہ یعنی یہ رات سلامتی ہے، حتی یہاں تک کہ مطلع کہتے ہیں طلوع ہونے کا وقت، الفجر، فجر، تو سلامتی ہے یہ رات یہاں تک کہ فجر جو ہے طلوع ہو جائے، یعنی فجر کی نماز کا جب وقت ہوتا ہے تب تک یہ رات جو ہے وہ سلامتی ہے۔ نیچے جو ترجمہ ہے وہ ہم دیکھ لیتے ہیں۔ شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان ہے، بہت مہربان ہے۔ بے شک ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا ہے، اور تمہیں کیا معلوم کہ شب قدر کیا چیز ہے؟ شب قدر 1000 مہینوں سے بھی بہتر ہے۔ اس میں فرشتے اور روح اپنے پروردگار کی اجازت سے ہر کام کے لیے اترتے ہیں۔ وہ رات سراپے سلامتی ہے فجر کے طلوع ہونے کے وقت تک۔ یہاں پر دیکھیں جو نمبر 3 پوائنٹ ہے، نمبر 3 پوائنٹ اس میں مفتی صاحب نے لکھا ہوا ہے، اس رات میں فرشتوں کے اترنے کے 2 مقصد ہوتے ہیں۔ ایک یہ کہ اس رات جو لوگ عبادت میں مشغول ہوتے ہیں، فرشتے ان کے حق میں رحمت کی دعا کرتے ہیں، اور دوسرا مقصد آیت کریمہ میں یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس رات میں سال بھر کے تقدیر کے فیصلے فرشتوں کے حوالے فرما دیتے ہیں، تاکہ وہ اپنے اپنے وقت پر ان کی تعمیل کرتے رہیں، کس کو رزق دینا ہے، کس کی روح قبض کرنی ہے، ہر طرح کا کام، ہر کام اترنے کا یہی مطلب مفسرین نے بیان کیا ہے۔ جی، اب یہاں پر تھوڑا سا وقت باقی ہے تو شب قدر کے بارے میں تھوڑی سی مختصراً بات ہو جائے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ شب قدر میں کیا کوئی عبادت کا خاص طریقہ ہے؟ جی نہیں، شب قدر میں عبادت کا کوئی خاص طریقہ نہیں ہے۔ ہر طرح کی نفلی عبادت جو آپ کرنا چاہتے ہیں وہ آپ کر سکتے ہیں، تلاوت کر سکتے ہیں، نفلی نماز پڑھ سکتے ہیں، دعا میں مشغول ہو سکتے ہیں، ذکر کر سکتے ہیں، خدمت کر سکتے ہیں، صدقہ، کوئی بھی نفلی عبادت جو آپ کرنا چاہتے ہیں وہ کر سکتے ہیں۔ کسی قسم کی خاص کوئی جو ہے نا نفلی نمازیں وہ ثابت نہیں ہے بھی پہلی رکعت کے اندر سورہ فاتحہ پڑھ کے 10 دفعہ یہ سورت پڑھنی ہے، دوسری رکعت میں اس طرح، یہ کوئی نہیں ہے۔ ہاں، ایک جو دعا ہے وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے پوچھا کہ اگر میں اس رات کو پاؤں تو کون سی دعا پڑھوں؟ تو پھر انہوں نے وہ جو دعا بتائی تھی کہ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، یہ دعا جو ہیں وہ آپ پڑھا کریں۔ اچھا، پھر یہ ایک بات ہو گئی۔ دوسری بات، شب قدر میں کیا یہ ہر سال آتی ہے یا کس طرح پہ؟ کیا یہ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھی، ان کے بعد نہیں ہے؟ تو اکثر مفسرین کا جو معتبر ہیں وہ یہی کہتے ہیں یہ قیامت تک رہے گی۔ بعض شیعہ حضرات ان کا یہ مذہب ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جو لیلۃ القدر ہے وہ ختم ہو گئی ہے، لیکن یہ باطل قول ہے، قیامت تک یہ رہے گی۔ پھر تیسری بات اس میں یہ ہے کہ شب قدر جو ہے وہ ہر ملک کے اعتبار سے اپنی ہوتی ہے۔ تو چاند کے اعتبار سے دیکھیں گے، ہو سکتا ہے کہ ایک ملک میں آج شب قدر ہو، دوسرے ملک میں کل شب قدر ہو، تو ہر ملک میں مختلف ہو سکتی ہے۔ پھر لیلۃ القدر جو ہے وہ گردش کرتی رہتی ہے، وہ 21 کے اندر بھی ہو سکتی ہے، 23 میں بھی ہو سکتی ہے، 25 میں بھی ہو سکتی ہے، 27 میں بھی ہو سکتی ہے، 29 میں بھی ہو سکتی ہے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے اس کے بارے میں بتایا گیا تھا، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم امت کو بتانے کے لیے گھر سے باہر تشریف لائے تو دیکھا کہ 2 آدمی جھگڑا کر رہے ہیں، تو ان کی نحوست کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ علم واپس لے لیا گیا اور بتایا گیا کہ اس آخری رات میں، آخری عشرے کی طاق راتوں میں اس کو تلاش کیا جائے۔ اچھا، پھر ایک کال یہ ایک بات یہ بھی ہے، کیا لیلۃ القدر صرف ہمیں ملی ہے، ہماری امت کے اندر ہے، یا پچھلی امتوں کے اندر بھی، یعنی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم ہے، کیا ان کو بھی ملتی رہی ہے؟ تو اس میں مفسرین کا اختلاف ہے، لیکن صحیح قول یہی ہے کہ اس امت کو جو ہے وہ اس کا انعام ملا ہے، پچھلی امتوں کے اندر یہ لیلۃ القدر نہیں تھی۔ جی، یہ جی، یہ تقریباً ساری باتیں تھیں۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ابھی انشاءاللہ یہ جو ہمارا چیٹ ہوتی ہے نا، اس میں زوم کے اندر چیٹ کا آپشن ہے، اس میں نے اٹینڈنس کے لیے ایک فارم بھیجا ہے، تو گروپ کلاس کو لیو کرنے سے پہلے کائنڈلی وہ جو ہے نا وہ فل کر دیجیے گا، تاکہ پتہ چل سکے کہ اٹینڈنس ہماری وہ کتنی ہے۔ میں نے ابھی وہ بھیج دیا ہے۔ جی۔ تو تھوڑی-سی اسیسمنٹ بھی کریں گے۔ اگر پہلے بھائیوں سے سوال لے لیتے ہیں، کسی کو اگر کوئی بات پوچھنی ہے، کچھ سمجھ میں نہیں آئی، اپنی رائے کا اظہار کرنا ہے، وہ کر لیں۔ پھر 1-2 سوال پوچھ لیں گے تاکہ تھوڑا-سا یاد دہانی ہو جائے۔ تو بھائیوں میں سے اگر کسی کو کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی ہے تو وہ پوچھ سکتا ہے۔